السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ہم پہلے کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو انسان کے ساتھ اس کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی بھیجی ہیں، انسان کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی بھجوائی ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں میں معاشرے کی ذمہ داریاں جو ہیں، جو ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے میں ہمارے اوپر اس کی کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لوازمات کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، تو کل ہم نے اخلاق کریمہ کے بارے میں پوری ڈیپلی پڑھا ہے کہ اخلاق کریمہ کیا ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اخلاق کریمہ میں جتنے ٹائپس تھے وہ ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اخلاق رذیلہ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اخلاق رذیلہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اخلاق کریمہ کے ذریعے انسان جو ہے وہ انسانیت کے زمرے میں آتا ہے اور لوگ اس کو پیار محبت اور اسی طرح لوگ اس کے دلدادہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اخلاقی اچھائیاں ہوتی ہیں، جس میں اخلاقی اچھائی ہو تو لوگ اس کو بہت ہی زیادہ ترجیحات دیتے ہیں اور لوگ اس کی طرف ہر بات اور ہر کام منسوب کرتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا انسان ہے۔ اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا خاندان میں کوئی بھی بندہ ہو تو وہ بھی اس کی طرح بنے، تو رول ماڈل جیسے بن جاتا ہے اخلاق کریمہ کی وجہ سے۔ اب یہی بات اگر ہم اس کا مفہوم مخالف دیکھیں، ہم اس کی اگر الٹ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو ہمیں ایک اور چیز بھی مل جاتی ہے کہ اسی طرح اخلاق کریمہ کی جگہ اگر کسی بندے میں اخلاق رذیلہ موجود ہو، وہ برائیاں، وہ خطرناک انسان کی ذمہ داریاں یا انسانی عاداتیں، کریکٹرز یا ایتھکس جو انسان کو انسانیت کے زمرے کی جگہ انسانی حیوانیت کی طرف لا دیتا ہے یا حیوانیت کی طرف منسوب کر دیتا ہے، تو اس سے معاشرہ بھی بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے اور وہ بندہ معاشرے کے لیے فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پہ کہ اخلاق رذیلہ میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات میں سے اس میں ہے ایک جھوٹ۔ جھوٹ سب سے پہلی بنیادی سیڑھی ہے اخلاق رذیلہ کو، انسانیت کو مطلب انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکالنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے، سب سے پہلے نقصان والا کام کیا ہے، وہ ہے جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اس طرح ارشادات فرما رہے ہیں کہ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ تو جھوٹ بولنا یہ سب سے سب سے بڑی اخلاق رذیلہ میں شامل ہے، سب سے بڑی ان کردار یا ان چیزوں میں شامل ہے جو کہ انسان کی اچھائی کی جگہ برائیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو انسان کو انسانیت کے زمرے میں لانے کے لیے اپنے آپ کو اگر اس میں سے جھوٹ کا کوئی اثر موجود ہو یا وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے یہ بات نکالے۔ جس طرح کہ ہم پہلے کلاس میں پڑھ چکے تھے کہ اگر کسی بندے میں کوئی اچھائی صفت اپنے آپ میں لانا چاہتا ہو تو وہ اخلاق کریمہ کی جو سٹیپس ہم نے بتائے تھے اس کو اپنے آپ میں لائے اور معاشرے کی اچھی فرد کی اور اچھی نشوونما کی وہ متلاشی ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے آپ میں یہ صفات پا لیتے ہیں یا اپنے آپ میں یہ صفات ڈھونڈ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس کا بائیکاٹ کرے، سب سے پہلے اس کو اپنے آپ سے دور رکھے۔ تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والا پر کیا کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو کہ جھوٹ بولنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ ناشکر اور جھوٹ بولنے والا، یہ دو ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کبھی
ہدایت کی طرف وہ لے کے جاتے نہیں ہیں، صحیح راستے پر نہیں لاتے، صحیح راستے کی توفیق نہیں دیتے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جھوٹ سب سے بڑی گناہوں میں شامل ہے. اور اسی طرح رسول اللہ مبارک کا حدیث بھی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ سارے گناہوں کی جڑ ہے، سارے گناہوں کی بنیاد ہے. تو بنیاد جس چیز کا خراب ہو تو پھر وہ پورا بلڈنگ ہی خراب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جھوٹ کے بارے میں قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے، احادیث بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے گناہوں میں شامل ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جھوٹ بولنے کے ذریعے جو ہے جہنم کی طرف جائے گا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا جھوٹ بولنے کی وجہ سے. یہ جھوٹ بولنے کی وہ تھی. اب اس کے ساتھ ہی دوسرا اخلاق رذیلہ میں جو ہے، جو سب سے زیادہ آج کل جھوٹ بولنا لوگوں کا فیشن بن چکا ہے. جھوٹ بولنا لوگوں کا فیشن بن چکا ہے. جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو آج کل کے معاشرے میں زیادہ لوگوں کو دھوکہ دیکھتا ہے، تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ اس کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ پرفیکٹ بندہ ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ معاشرے میں صحیح طریقے سے رہ سکتا ہے. تو اسی لیے لوگوں کو وہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، اور لوگ اس کو اچھے کی طرف مطلب اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ بولنے کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے خوش آمدی کرتا ہے کہ بس اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور بعد میں اگر وہ مطلب اس کی تحقیق کی جائے تو وہ بات تو اس طرح ہوتی نہیں. بعد میں وہ شرمندہ ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ جھوٹ بولنا لوگوں کی خوش آمد کے لیے کرتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا جو بڑا گناہ ہے وہ ہے غیبت. غیبت تو غیبت کے بارے میں جو لوگوں کا ذہن ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے، اصل میں غیبت کہتے ہیں کسی کے بارے میں بات کرنا، کسی کے بارے میں بات کرنا. اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا کہتے ہیں غیبت. اب غیبت جو ہے، غیبت یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں کوئی گناہ موجود ہے اور آپ اس کو کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں یا لوگوں کو وہ بات بتلا رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے. یا کسی سے آج کل آپ پوچھیں اور کوئی غیبت کر رہا ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ بات کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کانفیڈینسی لیول سے کہتا ہے کہ یہ بات تو اس میں ہے، اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں. تو بات جب اس بندے میں ہوتی ہے تب غیبت ہے. اگر بات اس میں نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے. بہتان تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ غیبت سب گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. اور رسول اللہ ہمارا کیا فرما رہے ہیں؟ الغیبت اشد من الزنا. الغیبت اشد من الزنا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. دیکھیں غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ آپ اپنے بھائی کی کیا کر رہے ہیں؟ گوشت کھا رہے ہیں، اور وہ بھی مردہ گوشت. اگر کوئی ہمارے معاشرے میں ہمارا بھائی فوت ہو جائے اور اگر اس کا گوشت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کا گوشت کاٹ لے اور پھر وہ ہم کھائیں تو ہمیں پسند ہوگا، ہم کھا سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تو ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں انسان کا گوشت بھی حرام ہے اور پھر اپنے بھائی کا گوشت، تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر انسان جو ہے اپنے آپ کو مطلب اس سے گن محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح اپنے بھائی کے گوشت کو آپ کھا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کیا کرے. اپنے بھائی کی گوشت کیسے کھائیں گے آپ لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا. دوسری جگہ فرما رہے ہیں الغیبت اشد من القتل. قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا، زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے. اور آج کل ہم غیبت جو ہے آج کل محفلوں کا، مجلسوں کا، گپ شپ کا چسکا بن چکا ہے. جس گپ شپ میں، جس مجلس میں اور جس محفل میں غیبت نہ ہو تو لوگ اس میں وہ کہتے ہیں اس کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے،
اس کام کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو اس کا کوئی مزہ دکھتا نہیں ہے جب غیبت نہ ہو۔ تو غیبت اخلاق رذیلہ کا دوسری سیڑھی ہے، دوسرا سٹیپ ہے۔ پھر غیبت اور اتہام میں فرق۔ غیبت، اتہام کہتے ہیں بہتان لگانا، کسی پر بہتان لگانے کو کہتے ہیں اتہام۔ دیکھیں غیبت جس بندے میں کوئی بات موجود ہو، آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اگر کسی بندے میں کوئی بات موجود ہی نہیں ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب آپ کے اوپر لعنت بھی ہے، اور اسی طرح آپ کو سزا بھی ہوگا اس کے مقابلے میں، جس طرح کہ شریعت نے اس کے لیے ایک حد بھی مقرر کیا ہے جس کا نام ہے حد قذف۔ جس نے کسی بندے پر جھوٹا بہتان لگایا اور وہ ثابت نہ کر سکا، پھر اس پر شریعت نے حد بھی مقرر کی ہے۔ تو یہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ اتہام ہے۔ کوئی بات کسی بھی موجود نہیں ہے اور آپ اس پر کوئی الزام لگا رہے ہیں، تو یہ اتہام ہے، بہتان جسے کہتے ہیں۔ تو یہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ غیبت کی گناہ کا سزا میں نے بتا دیا یہاں پہ کہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، زنا سے بھی بڑھ کر ہے، اور اتہام کی سزا آپ خود سوچیں۔ تو یہ غیبت اور اتہام۔ اس کے بعد آتا ہے، غیبت کے بعد ہے منافقت۔ تیسری سیڑھی جو ہے اخلاق رذیلہ کا وہ ہے منافقت۔ دل میں ایک بات، زبان پہ دوسری بات، دل میں لوگوں کے لیے کینہ، بغض، حسد، اور لوگوں کے سامنے مسکراہٹ، دل میں لوگوں کے لیے دھوکہ پن، اور لوگوں کے سامنے اس کے سامنے اپنے آپ کو ایماندار پیش کرنا، منافقت۔ اپنے کام سے سنسیئر نہ ہونا بھی منافقت ہے۔ جس کام کے لیے ہم نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کام کے ساتھ ہم وہ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، تو ہم بھی منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ عبادت کریں، نماز کا وقت ہے نماز پڑھیں، روزے کا وقت ہے تو روزہ ادا کریں، حج کا وقت ہے تو حج ادا کریں، زکوٰۃ کا وقت ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، کسی جگہ پہ کسی دوسرے بندے کا تعاون ہیلپ کرنا ہے تو وہاں پہ وہ کریں۔ اور اگر ہم یہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو ہم بھی منافقت کے زمرے میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے ہم اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر ٹیچرز ہیں تو وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کے جو حقوق ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اپنے والدین نے ادارے میں بھیجا ہے اس لیے کہ وہ کچھ حاصل کرے، وہ کچھ پڑھیں، تو اس کے ساتھ اگر وہ سنسیئر نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ بھی منافقت میں آتے ہیں۔ اگر ٹیچر اپنے کام کے ساتھ وہ سنسیئر نہیں ہے تو وہ بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں تعلق رکھنے والے ہو، لیکن جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، جتنا ٹائم آپ سے لیا گیا ہے اس ٹائم میں آپ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو اٹس مین آپ منافقت کے زمرے میں ہیں۔ تو یہ اخلاق رذیلہ میں تیسری سیڑھی جو ہے وہ منافقت ہے، منافقت۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ ایک بات، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کفاروں کے ساتھ منافقین کے ساتھ جہاد کرو۔ دوسری جگہ پہ اشد علی الکفار رحماء بینہم، اس میں دیکھیں۔ تو اسی طرح تیسری جگہ پہ سورۃ المنافقون اس لوگوں کے بارے میں ہی آیا ہے کہ منافق کیا ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں۔ وہاں بھی اخلاق رذیلہ بتائے گئے ہیں کہ یہ اخلاق رذیلہ ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے ورنہ آپ بھی منافقت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو جھوٹ، غیبت، یہ دونوں منافقت کی سیڑھی ہیں، یہ دونوں منافقت کی سیڑھی ہیں۔ آپ کسی کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں تو اس کو خوشامد کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی منافقت کے زمرے میں ہے۔ اب جس کے پیچھے آپ بات کر رہے تھے اگر اس کے ساتھ ملے تو اس کے سامنے خوشامد اور دوسرے کے پیچھے باتیں
غیبت بھی کر رہے ہیں اور منافقت بھی. اسی طرح جھوٹ بولنا، کسی کے سامنے آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا بھی منافقت ہے. کیوں؟ کیونکہ واقعی طور پر وہ کام تو اسی طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ نے بیان کیا ہے. تو جو جھوٹ بولنا ہے آپ نے اس کے سامنے خوشامد کی ہے، منافقت اختیار کی ہے اور دل میں کچھ اور بات تھی. اسی طرح جھوٹ اور غیبت یہ دونوں منافقت کے شاخ ہیں، منافقت کے زمرے میں آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 نشانیاں کسی میں ہو تو وہ منافق ہوگا. 3 نشانیاں کسی بندے میں ہو تو وہ منافق ہے. وہ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ ایک ہے وعدہ خلافی، ایک ہے وعدہ خلافی، دوسرا ہے خیانت اور تیسرا ہے جھوٹ. یہ 3 علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ اگر یہ 3 علامات کسی بندے میں ہیں تو وہ منافقت کے زمرے میں ہے. تو اگر ہم نے کوئی کسی بندے میں یہ تینوں باتیں ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھ لیتا ہے اور امانت کی ہم صحیح طریقے سے خیال نہ رکھے، اس نے خیانت کرے، تو سب سے پہلے ہم منافقت کے زمرے میں آتے ہیں. اور اسی طرح ہم کسی کے ساتھ وعدہ کریں اور اس وعدے کو ہم پورا نہ کر سکیں تو پھر یہ بھی منافقت کے زمرے میں آتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے باتوں میں جھوٹ شامل ہے تو کیا ہے، ہم بھی منافقت کے زمرے میں آتے ہیں. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جھوٹ کو منافقت کی کیا ہے، شاخ ہے. پھر اس کے بعد ہے تکبر. تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا، اپنے آپ کو عالم سمجھنا کہ سب کچھ مجھے آتا ہے، اور اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھنا، اپنے آپ کو بس سب ڈگریاں اور سب جو ہے علوم اپنے آپ کی طرف منسوب کرنا تکبر کے زمرے میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر ہمارا کسی سبجیکٹ پہ کمان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں ہم پورے کے پورا جو ہے وہ ہمیں آتا ہے. تو تکبر کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی کام میں آپ اپنے انانیت کو سامنے لائیں کہ بس مجھ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا. تو تکبر اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا آپ لوگوں نے جہنم میں متکبرین کا ٹھکانہ دیکھا ہے؟ کہ متکبرین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ منافقوں کا ٹھکانہ، نفاق کا ٹھکانہ من اسفل من النار، جہنم کے نچلے حصے یا درمیانی حصے میں ہوں گے، یا اسی طرح بالکل آخری حصے میں وہ ہوں گے. اور تکبر والے جو ہے وہ سب جہنم کے سب سے خطرناک اور سب سے سخت جگہ پہ تکبر والے ہوں گے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. جب آپ چلتے ہیں تو چلنے میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح وہ نہ کریں کہ آپ زمین پر چلتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین ہی مطلب یہ میری وجہ سے وہ بنی ہے، اور زمین پر اگر میں نہ چلتے زمین یہ نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتی. نہیں، آپ زمین پر چلتے ہیں تو مطلب کڑکڑا کر یا اسی طرح اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی طرح نہ چلے، بلکہ آپ تو نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ آپ زمین کو چیر سکتے ہیں. آپ تو بہت ایک کمزور معمولی سا انسان ہیں، تو معمولی سی انسانیت کے زمرے میں آپ رہیں. آپ نے اپنے آپ کو بڑا پن نہیں سمجھنا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ تکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکبر میرا ہی چادر ہے، تکبر میرا ہی چادر ہے،
اور کوئی میرے چادر کو مجھ سے چھین لے یا میرے چادر میں میرے ساتھ شمولیت اختیار کرنا چاہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کا ہی چادر ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ وہ ہے، مطلب صحیح اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ تکبر اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ ہم دوسرے کسی ذات کے کیا ہیں، اس کے انڈر میں ہیں، اس کی نگرانی میں ہیں، اور ہمارے ساتھ جتنی بھی عاجزی ہو اتنا زیادہ ہمارا زندگی مطلب پرفیکٹ ہوگا، زندگی ہماری اچھی ہوگی۔ تو زندگی میں عاجزی جو ہے وہ تقوی، تواضع، عاجزی اختیار کرنا اور سب سے اہم بات ہوتی ہے، نہ کہ تکبر کو اپنانا۔ تو تکبر ان ساری مطلب جو برائیاں ہیں ان کو اپنا آپ میں لانا، اپنے آپ میں بڑا ثابت کرنا، تکبر کہلاتا ہے۔ تکبر اور مغرور، اصل میں تکبر کی سب سے بڑی ڈیفینیشن جو کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، کمزور سمجھنا۔ تو دوسرے لوگوں کو کمزور سمجھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں، میں ہر چیز میں بڑا قابل ہوں۔ تو اخلاق رذیلہ میں اللہ تعالیٰ نے تکبر کو بھی منع فرمایا ہے کہ تکبر آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ آخر میں سب سے آخری جو پوائنٹ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ ہے حسد، وہ ہے حسد۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی اچھائی دیکھ کر اس سے وہ اچھائی چھیننے کی تمنا اور اس سے مطلب ہٹانا۔ کسی بندے میں آپ نے کوئی اچھا لباس دیکھا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو، میرے ساتھ ہو۔ ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد۔ رشک کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی وہ کام، وہ چیز ہو، میرے پاس بھی ہو۔ جس طرح کہ آپ نے کسی بندے کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ حافظ قرآن ہے، تو آپ نے یہ دل میں ایک خواہش رکھی، دل میں ایک تمنا رکھی کہ اسی طرح میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، تو یہ ایک رشک ہے۔ اسی طرح میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، یہ رشک ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے دل میں یہ بات کی یا اپنے آپ میں یہ بات کی کہ اس بندے کا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہونا چاہیے، تو یہ حسد ہے۔ سمجھ آیا؟ تو یہ حسد ہے۔ حسد مطلب اپنے آپ کے لیے کوئی چیز مان لینا اور دوسروں سے اس چیز کی نفی کرنا، اس کو ختم کرنا حسد ہوتا ہے۔ تو یہ حسد بھی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ہی کیا ہے، محقور چیز ہے۔ ایاکم والحسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاکم والحسد، ایاکم والحسد فإن الحمد يأكل الحسنات، فإن الحسن يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ کیوں؟ فإن الحسد يأكل الحسنات، کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو ختم کرتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ جو ہے وہ ایندھن کو ختم کرتا ہے، ایندھن کو جلا دیتا ہے، اسی طرح نیکیوں کو حسد جلا دیتا ہے۔ تو کوشش کریں گے ہم کہ اس جو اخلاق رذیلہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو ان اخلاق رذیلہ میں اگر کوئی بھی اسی طرح بری ہیبٹس یا جو بیڈ ہیبٹس بتائے جاتے ہیں، جو برے عادات اور برے اخلاق بتائے جاتے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی اسی طرح ایک بری عادت ہماری زندگی میں اور ہماری لائف میں موجود ہے تو اس کو ہم نکالنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ اس پر بات ہوگی کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو سنواریں۔ تو سنوارنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اسٹڈی کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس کی اسوہ کو۔ تو اس طرح انشاءاللہ تیسرے باب پہ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسوہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اور جو اخلاق کریمہ، اخلاق رذیلہ ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہم اپنے آپ میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں کہ کتنے ہمارے لائف میں اخلاق کریمہ ہیں اور کتنے ہمارے اخلاق میں، ہماری زندگی میں اخلاق رذیلہ ہیں۔ تو رذیلہ کو ہم نے اپنے آپ سے نکالنا ہے اور کریمہ کو اپنے آپ میں لانا ہے، تو یہ معاشرہ بھی اچھا ہوگا، ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، ہماری یہ دنیا اور آخرت کی جو سنوارنے کی جو مطلب ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ سوار ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی الحال اللہ حافظ۔